بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، تمام اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ میری ویڈیو مکمل دیکھنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میری ہر ہفتے میں جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب آف خانے وال اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب، ان دونوں کا صحیح ایک گرما گرم ماحول چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج ہے کہ ان دونوں کا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی بیعت کے متعلق اختلاف ہے۔ تو مفتی فضل احمد چشتی صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کی، لیکن ابن زیاد نے اپنی حکومت، اپنا تخت بچانے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا۔ تو یہ اختلاف چل رہا ہے، ایک دوسرے کو بڑے بڑے مناظرے کے چیلنج دی جا رہے ہیں۔ مناظرے کا چیلنج دیا عبدالحمید چشتی صاحب نے، اور فضل احمد چشتی صاحب نے وہ کچھ دن پہلے وہ مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا، اور پھر کبھی کہتے ہیں بکھر میں مناظرہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں دریا خان میں ہوگا، اور دوسرے کہتے ہیں تیرے آبائی گاؤں میں ہوگا، کبھی کہتے ہیں مکہ میں ہو، کبھی کہتے ہیں مدینہ میں ہو۔ اس طرح کی بڑی گفتگو چل رہی ہے ان کی آپس میں۔ تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ دونوں عالم دین ہو، اسلام کے مبلغ ہو، تو آپ لوگ یہ سوشل میڈیا پر کیوں باتیں کر رہے ہو؟ آپس میں مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ عبدالحمید چشتی صاحب وہ فضل احمد چشتی صاحب کے پاس خود کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ مسئلہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب یہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپس میں بیٹھ کے یہ مسئلہ طے کیوں نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کو مسئلہ کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ بیچاری عوام کو اس مسئلے کے اندر کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، اور یہ عوام کے سامنے گرما گرم اور جوش دکھائے جا رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور رہی بات ان دونوں کی کہ آپس میں کیوں نہیں ملتے، آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے، اور امت مسلمہ دن بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ اس امت کو متحد ہونا چاہیے تھا، لیکن آئے روز مسلمان تمام اہل ایمان ٹکڑوں میں، فرقوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ میری ان مولویوں سے بڑی گزارش ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو اسلام سے، کیا چاہتے ہو اہل ایمان سے؟ آپ لوگوں نے اسلام کو دن بدن، ایمان کو دن بدن ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آج مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا تنہائی کا شکار چکا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے اوپر کفر ظلم کرتا ہے تو دوسرے مسلمان اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور کوئی مسلمان اس کا مددگار نہیں بنتا۔ جبکہ غیر مسلم کا کیا حال ہے؟ ایک غیر مسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے اور پورا کفر اس کی حمایت کرتا ہے۔ آپ لوگ مسائل میں اختلاف کرتے ہو، جس طرح ائمہ اربعہ کے اختلافات ہیں ویسے اختلافات کرو۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب اور ان کے ماننے والے وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور جو زبان آگے مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور ان کے ماننے والے وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں، وہ جو استعمال کر رہے ہیں، وہ بتانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور یہ علماء ہیں، جب ان کی گفتگو کا یہ انداز ہے تو عام لوگوں کو یہ کیا درس دیں گے؟ تو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات بینات پڑھتا ہوں، پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سارے اکٹھے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، فرقوں میں تقسیم نہ ہو، فرقوں کی بنیاد نہ رکھو، ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ رسی سے مراد ہے قرآن،
قرآن کو تھام لو، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تھام لو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جن لوگوں نے فرقے بنا دیے، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلیلیں نشانیاں آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ فرماتا ہے مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوا، تم سارے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرک نہ بنو۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کے گروہ بنا دیے، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو۔ وَقَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ در گروہ ہو کے رہ گئے، تم ان کی طرح نہ بنو۔ اور آگے فرمایا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُونَ، کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہو رہا ہے۔ ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ باطل پر ہے، اور یہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے خوش ہو رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہ باطل پر ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ کے جو بھی گروہ اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو دیکھو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل پہ سمجھتا ہے، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے بنا دیے، اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وَقَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، مختلف گروہ بن گئے۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تمہیں ان میں سے کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کو ان کے ساتھ کسی چیز میں واسطہ ہی نہیں ہے، ان کی طرح نہیں بننا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، جھگڑے کرو گے تو بزدل بن جاؤ گے، تمہاری بہادری ختم ہو جائے گی، دلیری ختم ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا رعب، تمہارا دبدبا وہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، ان کی طرح نہ بنو، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے، ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے، ان کی طرح نہ بنو۔ کیونکہ اہل کفر اکڑ کے نکلے تھے، اطراف کے نکلے تھے، لوگوں کو دکھا کے نکلے تھے کہ ہم اہل ایمان کو ختم کر دیں گے، تو اللہ نے ان کفر والوں کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تم اے اہل ایمان ان کی طرح نہ بنو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں جھگڑے کرو گے تو بزدل بن جاؤ گے، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو لوگ گھروں سے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نکلے تھے، اتراتے ہوئے نکلتے تھے، ان کی طرح نہ بنو۔ ان دونوں حضرات سے میرا التماس ہے، ان دونوں حضرات سے، مفتی عبداللہ میر چشتی صاحب اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے تم ان کی طرح نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اپنے دین کے فرقے بنا دیے۔ آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں جھگڑو گے تو بزدل بن جاؤ گے۔ آپ مجھے بتاؤ امت مسلمہ پہلے کتنے گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے کہ آپ لوگ ایک نئی تقسیم کرنا چاہتے ہو، بلکہ ایک نئی تقسیم آپ لوگوں نے کر دی ہے۔ ایسے مسائل سٹیج پہ بیان نہیں کیے جاتے،
ایسے مسائل جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ مجمع عام میں بیان نہیں کیے جاتے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ مناظرہ یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ مناظرے کی تعریف نہیں پڑھی آپ نے؟ توجہ المتخاصمین فی نسبت بین الشیئین اظہار للصواب، حق بات ظاہر کرنے کے لیے آپس کے اندر مل بیٹھ کے توجہ کرو اس چیز کے اندر جس پر تمہارا اختلاف ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ امت کو کیا درس دینا چاہتے ہو؟ کتنے گروہ اور بنانا چاہتے ہو؟ آپ دونوں اسلام کے مبلغ ہو، آپ دونوں اسلام کے دعوے دار ہو، آپ دونوں قرآن کے مبلغ ہو، اسلام کے مبلغ ہو، تو اسلام کا مبلغ کا کیا حق ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسلام کا مبلغ کیا کرے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ آپ دونوں حضرات ایک دوسرے کو جو بلا رہے ہو مناظرے کے لیے، یہ حکمت اس میں کہاں نظر آ رہی ہے ہمیں؟ اچھی نصیحت اس میں کہاں ہے؟ جب آپ اسلام کے مبلغ ہو تو آپ کے گفتار میں، آپ کے کردار میں حکمت بھی ہو اور اچھی نصیحت بھی ہو، جبکہ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور جھگڑا کرنا ہے تو جھگڑا کیسے کرو؟ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرو آسان طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، سب سے عمدہ طریقے کے ساتھ۔ آپ بتاؤ، آپ جو باتیں کر رہے ہو کہ میں مدینہ میں ہوں، مدینہ منورہ میں آ جا، جہاں مناظرہ کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں مکہ میں آ رہا ہوں، وہاں کر لیں گے، جواب نہیں آئے تو شکست تسلیم ہوگی۔ مؤدبانہ گزارش ہے، آپ عمرے پہ گئے ہو، عمرہ کرو، آقا نامدار مدنی تاجدار کے در پہ گئے ہو، وہاں توجہ دو۔ اس کو کیا کہتے ہو؟ اور رہی بات اس کی تو یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ چپ ہو جا، وہ کچھ دن بعد واپس آ جائے گا، یہاں سے گاڑی لے عبدالحمید صاحب کے گھر پہنچ جا، عمرے سے واپس آئے کو مل بھی صحیح، ان آنکھوں کو دیکھ جو آنکھیں روضہ انور دیکھ کے آ رہی ہے، ان آنکھوں کی زیادہ جو کعبۃ اللہ کو دیکھ کے آ رہی ہے، اور پھر بھائی کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کا حل تلاش کر۔ اور آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب کے ساتھ تم جھگڑا نہ کرو، مگر جھگڑا کرنا بھی ہے بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس طریقے کے ساتھ اہل کتاب سے جھگڑا کرو جو سب سے اعلیٰ درجے کا طریقہ ہو، جو سب سے عمدہ طریقہ ہو۔ اہل کتاب کے ساتھ اللہ منع فرما رہا ہے کہ عمدہ طریقہ ہو تو پھر جھگڑا کر سکتے ہو، پھر گفتگو کر سکتے ہو، اگر عمدہ طریقہ نہیں ہے تو پھر جھگڑا نہ کرو۔ آپ تو دونوں اہل قرآن ہو، قرآن کو ماننے والے ہو، قرآن آپ لوگوں کو کیا درس دے رہا ہے کہ گفتگو کرنی ہے، دفاع کرنا ہے، جواب دینا ہے، سوال کرنا ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے، تو آسان طریقے کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ جو آپ لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے اندر جو آواز آپ استعمال کر رہے ہو، جو لب و لہجہ آپ کا ہے، مجھے بتائیں وہ کہاں قرآن کے مطابق ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ والسیئہ، کہ نیکی اور برائی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ فرماتا ہے تو دفاع کر آسان طریقے کے ساتھ، جو سب سے عمدہ طریقہ ہو، اعلیٰ طریقہ ہو، سب سے اچھا طریقہ ہو، اس کے ساتھ دفاع کر،
نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ بندہ اور تیرے درمیان دشمنی ہے تو وہ دشمنی کیا ہو جائے گی؟ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا، وہ تیرا جگری یار بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے دفاع کرو عمدہ اور اچھے طریقے کے ساتھ تو تمہارا دشمن بھی ولی حمیم گہرا دوست بن جائے گا۔ جہاں آپ دونوں اہل ایمان ہو، اہل سنت والجماعت کے دعوے کرتے ہو، تو قرآن سے آپ لوگ کتنے دور ہو چکے ہو؟ کیا آپ لوگوں کی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی۔ کیوں؟ کہ قرآن نے جو بتایا طریقہ، احسن طریقہ، وہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور رہی بات گالیاں دینے کی، جو آپ کے متعلقین متوسلین ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک کی ویڈیو آتی ہے نیچے گالیاں آ جاتی ہیں، دوسرے کی ویڈیو جواب میں آتی ہے اس کے نیچے گالیاں لکھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، اے اہل ایمان تم ان بتوں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ یا اللہ گالیاں کیوں نہ دیں؟ فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ اللہ کو گالیاں دیں گے جو حقیقی رب ہے، دشمنی کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، لہذا آسان طریقے کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ دعوت حق دو۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آخر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یسروا، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، مشکلات کھڑی نہ کرو، بشروا وبشروا، اور خوشخبریاں دو، خوشیاں تقسیم کرو، خوشیاں بانٹو، ولا تنفروا، نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ طریقے کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ، آسان طریقے کے ساتھ آپس میں گفتگو کرو، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دن لگے، ہفتہ لگے، مہینہ لگے، سال لگے، ایک دوسرے کو مطمئن کرو۔ اگر آپ ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے تو مجھے یہ بتائیں اپنی تعریف میں کیا حدیث بیان کرتے ہو کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی وقت کے فرعون کے پاس دعوت حق لے کے گئے تھے، اور آپ دونوں ایک دوسرے کو حق پہ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو، تو پھر ایک دوسرے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتفاق عطا فرمائے۔ جو بندہ بھٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔